بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، ہمارا سلسلہ کتاب فقہ الاحاد میں سے باب الصوم کا درس نمبر 22 ہے۔ اس میں جو ہے روزے کے دوران معاف امور ہے، معافوات ہے۔ صوم روزے کے دوران کون کون چیزیں معاف ہے، ان چیزوں کے ارتکاب سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو وہ شاید اس کے فریض ہے، لمبی جو ہے تقریباً جو ہے شاید 15 جو چیزیں معافوات روزے میں آپ بیان فرما رہے ہیں، تو ان میں سے ہم آپ کو بیان کریں۔ متعمل معافوات بہرحال روزے کی حالت میں معاف چیزیں، ہمیں ان معاف چیزوں میں سے ایک یہ ہے وصول مائن، پہنچنا پانی کا، علاجو بھی آپ کے پیٹ میں، کب فی المضمضۃ کلی کرتے وقت، والاستنشاق ناک جاڑتے وقت، ناک صاف کرتے وقت وضو میں، وہ غیر مبالغ، در حال کہ آپ وہ جو ہے مزمزہ کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے ناک صاف کرنے کے لیے آپ مبالغہ کرنے والے نہیں تھے۔ اب مبالغہ نہیں کر رہے تھے، یعنی غرغرہ کر کے نہیں کر رہے تھے، کلی میں ناک میں پانی زور سے نہیں کھینچ رہے تھے، نارمل طریقے سے کھینچا تھا، تو اس کے باوجود جو ہے وہ پانی پیٹ میں چلا گیا غیر اختیاری طور پر۔ ہاں جی، والم یاد، اور پھر وہ جب نیچے پانی جانے لگا تو وہ قدرت پیدا نہیں کیا اللہ رش، اس کو دوبارہ باہر پھینکنے پہ حلق سے نیچے چلا گیا، بے اختیار، اس کے اختیار کے بغیر چلا گیا۔ انہیں ناک میں پانی ڈالنے میں، کلی کرنے میں اسے مبالغہ بھی نہیں کیا تھا، غرغرہ نہیں کیا تھا، ناک میں پانی زور سے نہیں کھینچا تھا، لیکن اچانک چلا گیا حلق سے اور واپس بھی نہیں کر سکا، تو یہ معاف ہے۔ اس کے چونکہ غیر اختیاری طور پر ہوا ہے، لہٰذا اس بندے کے روزہ کو کوئی نقصان، روزہ باطل نہیں ہوگا، یہ صورت معاف ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت منہا، ایسے معاف چیزوں میں سے ایک یہ ہے ما بقیہ، جو کچھ باقی رہ گیا من الطعام، کھانے میں سے، آپ نے افطاری پہ کھایا، سحری پہ کھایا، کوئی کھانا کھایا، تو جو وہ چیز جو باقی رہے کھانے میں سے بین الاسنان، دانتوں کے درمیان، افطاری پہ سحری پہ آپ نے جو کھانا کھایا اس میں سے کوئی چھوٹے ذرات جو آپ کے دانتوں کے بیچ میں پھنسا رہا، پھر جو ہے یبتلیو، پھر وہ کھانا جو ہے نرم ہو کے آپ کے جو ہے منہ میں حلق پہ آ گیا، اور پھر وہ نگل گیا، یبتلیو ماری کے آپ کے لعاب دہن کے ساتھ وہ پیٹ میں چلا گیا، نگل گیا، پیٹ میں چلا گیا، تو وہ ظاہر، در حال کہ آپ جو ہے غافل تھے، آپ غافل تھے کہ وہی میرے منہ میں ایک چیز کھانا آیا، اس کا آپ کو توجہ نہیں تھا، متوجہ نہیں تھا، کھانا پہ منہ میں آ گیا، پھر اچانک پیٹ میں چلا گیا، حلق سے نیچے اتر گیا، وہ ظاہر، در حال کہ آپ غافل ہے کہ آپ جو ہے اس پر توجہ نہیں تھا کہ کھانا جو ہے میرے حلق پہ آیا ہے اور نیچے جا رہے ہیں، تو پھر یہ بھی معاف ہے۔ ہاں جی، وہ ظاہر، اور وہ غافل تھا، ولم یادر، جب وہی نیچے حلق سے لعاب دہن کے ساتھ نیچے نکل جا رہا تھا تو واپس کرنے کی کوشش کیا اس کو باہر پھینکنے کی، لیکن ولم یقدر، وہ قدرت پیدا نہیں کہ علامن ہی اس کو پیٹ میں جانے سے روک نہیں سکا، تو اسی صورت میں بھی یہ بھی معاف ہے۔ معفو چیزوں میں سے یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز ومن عنی معفو چیزوں میں سے ایک یہ ہے ایود خلا، یہ کہ داخل کریں آدمن، کوئی دشمن جو ہے داخل کرے، او ذو شوکتن، یا کوئی جو ہے طاقتور حاکم، ہاں جی، کوئی طاقتور شخص جو پاور والا ہے، شان شوکت والا ہے، یا کوئی حاکم طاقتور شخص داخل کرے بالعنف، جبری، آپ کی جو ہے مرضی کے بغیر، بالعنف جو جبری جو ہے وہ، ہاں جی، جو آپ کے منہ میں طاقت ہے اس کے منہ میں زبردستی، جبری، ہاں جی، داخل کرے کیا چیز داخل، طعامن، کوئی کھانا، فی اس بندے خدا کے منہ میں جبری کھانا اس کے منہ میں داخل کر دیا، فیات غلو، تو پھر وہ کھانا جو داخل ہو گیا پھر جو پھر اس کے پیٹ میں، وہ مکرم، در حال کہ وہ بیچارہ اندر سے بہت زیادہ اس عمل کو ناپسند کر رہے ہیں، وہ بیچارہ اندر سے بہت ٹینشن میں ہے، وہ اندر سے بہت زیادہ جو ہے اللہ کے حضور میں شرمندہ ہے، لیکن جو ہے اب وہ کیا کریں، بیچارہ جو اس نے جبری منہ میں ڈال دیا، اب وہ منہ کو بند کر کے رکھا، باہر بھی پھینک نہیں سکا، تو بے اختیار پیٹ میں چلا گیا۔ وہ مکرم، یعنی وہ مجبور ہو، وہ خوشی سے نہیں نکل رہے ہیں، وہ باہر پھینکنے نہیں دے، اس وجہ سے اختیار کے بغیر پیٹ میں چلا گیا، تو یہ بندہ بھی معاف ہے، اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، انہوں نے اپنی مرضی سے خوشی سے نہیں کھایا۔ چوتھی چیز من الاکل والشرب، کوئی چیز کھا لیں یا پی لیا، کوئی بھی پینے کی چیز، اور مفترات آخر، یا کوئی اور روزہ توڑنے والا کوئی بھی کام اس سے ہو گیا، بن نسیان، بھول کر آپ نے دن کو، روزے کے دن کو آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے شاہی پی لیا، ہاں جی، پانی پی لا بھول کر جو ہے، تو پھر بعد میں یاد آ گیا، تو پینے کے بعد آپ پر روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ معاف ہے۔ تو کھانا اور پینا یا کوئی اور روزہ توڑنے والی کسی چیز کا ارتکاب ہوا بن نسیان، بھول چوک کی وجہ سے،
بالکل یاد نہیں آئی، پینے کے بعد یاد آیا، یا بالکل یاد ہی نہیں آیا، تو دونوں صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَمِنْ اور چیزوں میں سے، انہیں معفوات میں سے پانچواں جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح، اگر صبح طلوع ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع ہو جائے، فِيهِ اور اس روزہ دار کے منہ میں طعام کوئی کھانا تھا، صبح صادق طلوع جب ہو رہا ہے تو تعلق طلوع ہوتے ہی آپ کو روزہ بند کرنا ہے، اب آپ کچھ نہیں کھا سکتے، لیکن اس کے منہ میں کھانا تھا، صبح تعلق طلوع ہو رہا تھا، اذان ہو رہا ہے، صبح صادق اس کے منہ میں کھانا ہے، تو کیا کریں؟ فلفظ و الفوری، تو اس نے فوراً پھینک دیں، تو منہ میں جو کھانا ہے وہ فوراً باہر نکال دیں، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو منہ میں تھا اس نے باہر نکال دیا، تو باہر پھینک دیا اور نہیں کھایا، پیٹ میں نہیں ڈالا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھی معاف ہے۔ اگرچہ روزہ جو ہے اذان ہو رہا ہے، صبح صادق ہو رہا ہے، اس کے منہ میں کھانا ہے، صرف منہ میں ہونے سے اس کو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ حکم ہے، پھر وہ فوراً اس منہ سے کھانے کو باہر پھینک دے۔ چھٹا جو ہے ان میں سے جو ہے معفوات میں سے چھٹا یہ ہے ان یطیرا، یہ کہ اڑ کر آیا ہے، یطیرا ذباب، یعنی کوئی مکھی جو ہے اڑ کر، او بقن، یا کوئی مچھر اڑ کر حلق، اس کے حلق پہ پہنچ گیا، اس کے حلق پہ پہنچ گیا، وَهُوَ لَمْ يَقْدِرْ، اور وہ قدرت پیدا نہیں کہ عَلَىٰ مَنْ، اس کو روکنے پہ، حلق پہ اچانک وہ مکھی، وہ ہانجے اور وہ مچھر حلق پہ آ گیا اور وہ روک بھی نہیں سکا اور وہ پیٹ میں چلا گیا، تو پھر چونکہ اس نے اپنی خوشی سے، اختیار سے یہ ایسا نہیں کیا، لہٰذا اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مینا، اور انہی میں سے جو ہے ساتواں، ساتواں یہ ہے معفوات میں سے الاکل، کھانا، و شرب، پینا، سحرن، سحری کے وقت، سحری کے بعد، او عشاء، یا شام کو یعنی مغرب کے وقت، بغلاوت ظن، اس غالب گمان کے ساتھ، علی ان صبح، یعنی سحری کے بعد، اس گمان کے ساتھ غالب کہ ان صبح، ابھی صبح جو ہے لم یلد، ابھی صبح نہیں ہوا ہے، سحری کے وقت تھا اس کا، تو گمان یہ تھا ابھی صبح نہیں، ابھی بہت ٹائم ہے سمجھ کے اس بیچارے نے کھا لیا، بعد میں پتہ چل گیا بھائی صبح تو ہو چکا تھا، تو یہ بھی معاف ہے۔ ابھی شمس، یا اس نے سوچا تھا ابھی مغرب ہو چکا ہے، بالکل تاریخ ہو کے دیکھا تو اس نے سوچا مغرب ہو چکا ہے، اور اس کا ظن غالب یہ ہوگا 80-90% اس کو یوں سمجھو یقین ہو رہا ہے کہ بھائی گمان ہو رہا ہے کہ مغرب ہو چکا ہے، تو اس گمان پہ اس نے کھا لیا، بعد میں پتہ چل گیا مغرب نہیں ہوا تھا، تو یہ دونوں صورتوں میں بھی معاف ہے۔ تو یہاں سے فرمایا جو ہے الاکل، کھانا و شرب، پینا، سحر، سحری کے وقت، اور عشاء، یا عشاء کے وقت، بغلبۃ الظن، اس غالب گمان کے ساتھ، ان صبح، یقین سحری کے بعد یہ کہ صبح لم یلد، صبح نہیں ہوا ہے، اس گمان کے ساتھ اس نے سحری کھایا، ابھی شمس، یا مغرب کے بعد، یا سورج سے غربت، اس گمان سورج غروب ہو گیا، اس گمان سے اس نے افطاری کیا، ولیس کذالک، حالانکہ واقع میں ایسا نہیں تھا، تو پھر ایسے صورتوں میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔